عبداللہ بن حذافہ خود گرفتار ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے سامنے، اس سے کہا تم میرے سامنے اپنے نبی کی تکذیب کرو اور اسلام کو چھوڑ دو، بس اعلان کرو میں سب چھوڑنے کا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں، مر کے پھر زندہ ہو جاؤں کیا، تب بھی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، دردناک سزا دیں گے تمہیں۔ انہوں نے کہا چاہے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی کر دو، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے نبی کی تکذیب کیوں کریں۔ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی صحابہ کرام کی، تو روم کی جانب جا رہا تھا، تو ایک تو وہ بڑا جنگ جو تبوک ہوا وہ نہیں، اس کے علاوہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو انہوں نے بنایا مقرر اور امیر، تو اس کے ساتھ چلے گئے۔ اتفاقاً وہ وہاں غالب آ گئے، دشمن زیادہ تھے یا جو بھی تھا، تو یہ ساتھی جو ہے وہ کچھ کہیں چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، تو ان کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس، بہرحال گرفتار ہو گئے۔ تو عبداللہ بن حذافہ خود گرفتار ہو گئے تو بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے سامنے، اس سے کہا کہ تم میرے سامنے اپنے نبی کی تکذیب کرو کیا اور اسلام کو چھوڑ دو، بس اعلان کرو میں سب چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم نبی کی تکذیب کریں گے، ہم نے تو ایمان لایا۔ تکذیب کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، اس نے پھر کہا کہ میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں، مر کے پھر زندہ ہو جاؤں کیا، تب بھی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی دکھاتے ہیں تم کو، دردناک سزا دیں گے تمہیں۔ انہوں نے کہا چاہے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی کر دو، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے نبی کی تکذیب کیوں کریں۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑی کڑھائی منگوائی، بہت بڑی، اس میں تیل ڈالا اور اس کو نیچے سے آگ جلائی، تو تیل جو کھولنے لگا، جب وہ مکمل طور پر کھولنے لگا اور اس میں زبردست جوش آیا تو ایک آدمی کو لایا، اسی میں ڈال دیا اس کو، تو وہ سارا جل کے ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ سے کہنے لگے کہ تمہارا بھی ایسا ہی کریں گے، تمہارا بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا کر لو۔ اب وہ ادھر بیٹھے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں عبداللہ کی رضی اللہ عنہ، سمجھ گئے شاید ڈر گئے کیا، کہا نہیں ڈرا نہیں۔ تو پھر کہا میں کیا تمہیں ایک ہی کیوں، میری ہزاروں جانیں ہوتی، کیا ہزاروں جانیں ہوتی اور چلی جاتی۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب ایسا کر لو، آپ بھی تو گھبرانے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ بادشاہ نے کہا کافر بادشاہ میری پیشانی کو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں بوسہ دینے والا نہیں، کیا پیشانی کو۔ اس نے کہا میں چھوڑ دوں گا۔ کہا ہاں اگر سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے تب بوسہ دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بوسہ دے دو، میں سارے ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ وہ آیا بادشاہ کو بوسہ دے دیا، سارے ساتھیوں کو رہا کر دیا، لایا اپنے سارے ساتھیوں کو۔ مدینہ طیبہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ساری کہانی سنائی، ایسا ایسا ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کس کے؟ عبداللہ بن حذافہ کی۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے بوسے نے اتنی جانیں بچائی، اتنی، اور تم اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ واپس آگے لا کر، اس لیے میں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پر اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف جائے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے فرمایا کیونکہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ دوسرے دین پر تھے، مشرک تھے، کیا تھے، ورنہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے سے مسلمان ہے، شروع سے مسلمان ہے تو اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں ملیں، کیا کیا چیزیں، اس کو پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب ہیں، تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ محبوب، ایک۔ نمبر دو، جب محبت کرے کسی بندے کے ساتھ، محبت کرے صرف کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ نمبر تین، اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانا اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا اس کو ناپسند ہو شخص کو یا اسی شخص کو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جس کو یہ تین چیزیں حاصل ہوگی، فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، یہ فرمایا کہ وجد بہن حلاوت الایمان، گویا اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پا لی۔